کہ جن کے ساتھ حاجی غلام علی جو کہ سرزمین ڈھیڈا ڈسٹرکٹ رمبن کے رہنے والے تھے، اور وہ یہاں حاضر ہوئے۔ حاضر جب ہوئے ولی کامل کے دربار میں، وہ اس ٹائم یہاں بدنی کے مقام پہ تھے، تو یہاں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارے اوپر مقدمہ لگا ہوا ہے زمین کا، تو لہٰذا حضرت دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دعا کی جائے گی، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اور انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کے حاجی صاحب کو دے دیا۔ وہ یہاں سے نکل گئے اور ان کو بتا دیا کہ آپ یہاں سے جاؤ، اور ریاسی کے مقام پر حضرت نو بابا قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق آپ وہاں کیا کرنا کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو پہلے حلوہ بنا کے دعا کرنا، دعا کرنے کے بعد آپ عدالت میں چلا جانا، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو جب انہوں نے وہی معاملہ کیا تو عدالت میں گئے تو وہاں سے جواب آیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہمارے اوپر کیس ہے، مقدمہ لگا ہوا ہے زمین کا۔ تو انہوں نے جواب دیا کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ولی کامل بابا پیر فتح شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے جو کہا تھا تو وہ کرامت سامنے آ گئی ہے۔ اور دوسری، ولی کامل بابا پیر فتح شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج پہ جا رہے تھے تو سمندر پار کرنے کا موقع آیا جب، تو اس وقت آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں درود پاک پڑھ رہے تھے، اور رب کائنات کو غفور الرحیم سمیع البصیر وحدہ لا شریک جبار القہار پکار کر اس وقت وہ وہاں بیٹھ گئے جب تو آواز آنے لگی تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو ایسا معاملہ ہوا کہ وہ سمندر سے پار ہو گئے تھے۔ پھر آواز آئی کہ آنکھوں کو بند کیا جائے۔ جب انہوں نے آنکھوں کو بند کیا اور پھر کھولا، جب آنکھوں کو کھولا تو سامنے ایک بزرگ نظر آیا۔ اس بزرگ نے کہا آپ کہاں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سمندر کے پارلی سائڈ تھے تو اب ہم سمندر پار کر چکے ہیں، لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ سمندر کیسے کراس کیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، کیونکہ جب آپ کو پریشانی ہوئی تو میرے دل کے اوپر یہ چوٹ لگی تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے جب اپنا پاؤں آگے نکالا تو پاؤں سے خون نکل رہا تھا، تو میں نے جو لواب دہن لگایا تو آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کا پیر و مرشد ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ سب سے پہلے مولانا صاحب آپ اپنا نام ہمیں بتائیں۔ جی، میرا نام ولی محمد نعیمی ہے، تو میں ڈسٹرکٹ ریاسی تحصیل تھرو مدرسہ گلشن رضا کا ناظم اعلیٰ ہوں۔ یہاں آیا تھا عرس پاک میں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ کافی سارے لوگ آئے تھے اور کافی سارے سوال بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے درگاہوں کو لے کر۔ درگاہوں پر اکثر آج کل زیادہ عورتوں کا جو رش ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے، اس کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ عورتوں کا درگاہ پر آنا کس طریقے سے آنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا جانکاری دیں آپ، تاکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے تو ان کو بھی پتہ لگ جائے۔ جی، دیکھیے عورتوں کا تو مزاروں پر آنا منع ہے، اگر آئیں بھی تو بڑے پردے کے ساتھ اور دور رہ کر دعا کریں۔ تو یہی ایک پیغام ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ رضویہ کے اندر بھی منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ پوچھتے ہو کہ جائز یا ناجائز، بلکہ یہ پوچھو کہ کتنا عذاب ان پر ہوتا ہے اور کتنا گناہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کا نہیں آنا تو وہ بہتر ہے۔ تو باقی جتنا بھی یہاں پر انتظام دیکھا اور جو بھی پیر منیر شاہ صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے یہاں پر اس کام کو چلا رہے ہیں، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ حضرت کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو بہت ہی انشاءاللہ العظیم کافی ساری تبدیلیاں اور چینجنگ آئی ہیں جب سے حضرت جو ہے پابندی سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئے میں سب کا شکر گزار ہوں، اور میرا یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں زیارت شریف کی انتظامیہ کمیٹی کے سیکرٹری حاجی ابراہیم صاحب۔ سب سے پہلے حاجی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دینے کا اور منظر عام پہ اس بات کو لانے کا موقع دیا۔
काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि इंतज़ामिया कमेटी के बारे में सवाल किए जाएं, लेकिन यहाँ पे आज जिस तरीके से हमने यहाँ का इंतज़ाम देखा, यहाँ का प्रोग्राम हुआ, किस तरीके से उर्स शरीफ का जो पूरा प्रोग्राम था वो किया गया, इसमें साफ़ तौर पर नज़र आता है कि इंतज़ामिया कमेटी ने ज़ियारत शरीफ पर बहुत बड़ा निखार लाया है। ये सब लोगों को पता है। आज इंतज़ामिया कमेटी के बारे में हमने पहले भी अपडेट में बात की थी। आज हाजी साहब से हम पीर साहब के बारे में बात करेंगे। आप हमें पीर साहब के बारे में थोड़ा तारफ़ कराएं, क्योंकि दूर दूर से लोगों ने कमेंट भी हमें किए पहली वीडियो में, और काफ़ी सारे लोग आज भी देखेंगे कि पीर साहब कहाँ के रहने वाले हैं और इस मुकाम पर पीर साहब कब आए और कैसे आए। हमने जिस कदर मैंने अपने बाप दादा से सुना हुआ है उसके मुताबिक पीर साहब असल में जिस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरज़मीन एक थी, उस वक़्त पीर साहब पाकिस्तान के एरिया के रहने वाले थे। बाद में 1947 से काफ़ी पहले यहाँ पर ये आ चुके थे और रियासी से लेके यहाँ तक ज़्यादातर इस तरह पूरी स्टेट में घूमते रहते थे। तो जब यहाँ पर ये 1947 के वक़्त में आए तो यहाँ पर अपने मरीदों के पास बैठे रहे। तो उस ही दौरान में गदर का दौर आ गया, जबकि यानी अफरा तफरी पड़ गई, काफ़ी ज़्यादा लूट मार का दौर आ गया। तो इसी लूट मार के दौरान में जब 1947 ख़त्म हो रहा था, आम तौर पर बाकी जगहों पे अमन हो चुका था, लेकिन अमन की कम ही किरणें इस हमारे इलाके में आई हुई थी। तो उस वक़्त नामालूम आदमियों ने रात के अंधेरे में पीर साहब पे हमला किया, तो 1947 के लास्ट पे इन्हें शहीद कर दिया। जहाँ तक इनकी बाकी वाकफियत का तल्लक है, ये पीर साहब वो हैं कि जिन्होंने पैदल यहाँ से जाके मक्का मुअज़्ज़मा में हज, कुछ लोगों का कहना है कि 5 हज किए थे, कुछ लोग कहते हैं 7 हज किए थे। तो पैदल हज करने के लिए कोई आसान काम नहीं था। जिन्होंने पैदल हज भी किए, उसके बाद ये सैयद थे, ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी में भी ये अच्छे से अच्छे करामात, लोगों को अच्छा मफाद देने वाले आदमी थे, अच्छे बाअमल आदमी थे, रात को शब बेदियारियाँ करने वाले आदमी थे। तो जब शहीद हो गए तो यही इस किस्म की हस्ती थी कि जिनको जितने घर में उस वक़्त अफराद थे सब शहीद हो गए। घर का पूरा इनका कुंबा शहीद हो गया, जिनमें पीर साहब, उनकी अहलिया, उनकी एक बेटी, की बेटी का एक बेटा शामिल थे, यानी 4 इनके कुंबा के अफराद और 5 सोफ़ी थे इनके साथ। ये 9 आदमी इकट्ठे ही शहीद हो गए। तो उन लुटेरे लोगों ने उस वक़्त उसी रात के अंधेरे में इनकी तमाम जायदाद को भी लूट लिया और लेके चले गए। तो ये थे हमारे पीर, हाजी पीर शहीद फ़तेह हुसैन शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बात बताएं, इंतज़ामिया कमेटी में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको जिन लोगों के नाम याद हैं तो उनके हमें नाम बता दें, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंतज़ामिया कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जब कानूनी तौर पर भी वाकफियत हासिल की तो हमें यही पता चला कि सबसे पहले जिनके वारिस मौजूद हैं तो उनकी सरबराही में ही कोई काम किया जाए। तो पीर साहब के बेटे फौत हो चुके हैं, हज़रत पीर हैदर शाह साहब, उनके बेटे हैं 3, पीर आशिक अली साहब, पीर माशूक साहब और पीर मनीर साहब, 3 बेटे हैं उनके। इनमें बड़े हैं पीर आशिक अली साहब। उनके मशवरा के मुताबिक हमने यहाँ पर ये कमेटी बनाई और इनका सरबराह हमने रखा। पीर आशिक साहब ने भी यही कहा कि पीर मनीर साहब जो हैं वो जवान आदमी हैं, वही वहाँ काम कर सकते हैं। हमने सदर रखा है पीर मनीर साहब को। तो नायब सदर इसके हैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, जो रिटायर नायब तहसीलदार हैं। तो सेक्रेटरी के तौर पर मैं हाजी मोहम्मद इब्राहिम काम करता हूँ। तो बाकी इसमें हाजी जमालुद्दीन साहब हैं और बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं शामिल इसमें, गिरदो नवा के लोग, जिन लोगों की ज़मीन में ये अराज़ी, मलकीती अराज़ी में ये ज़ियारत शरीफ है। यहाँ वली मोहम्मद खटाना साहब हैं, शमसदीन साहब हैं, या शमसदीन के कोई भतीजे 2 हैं वो हैं। ये सारे लोग इस कमेटी में शामिल हैं। उसके अलावा तमाम बुद्धन के जो लोग हैं, इनमें सरबराह तमाम लोग, नायब चौकीदार, नंबरदार, सरपंच और बाकी सारे पंच जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे हाजी इब्राहिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अब मेरे साथ मौजूद हैं दरबार आलिया के गद्दी-नशीन सैयद पीर मनीर शाह बुखारी साहब। पीर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदर अली जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
آپ کا بھی حیدر علی جی بہت بہت شکریہ. ہم نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا, تو انشاءاللہ ہمارا عرس 24 25 26 آج 26 تاریخ ہے. آج ہمارا عرس شریف جو ہوا وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے کامیاب ہو گیا اور اچھی طرح ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں, جو ہم نے اپڈیٹ پہنچائی تھی اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے آپ نے کچھ گزارش کی تھی, اس پہ عمل ہوا کہ نہیں؟ ہاں جی, ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات ہوئی تھی, ہم نے جو کی تھی, انہوں نے سب جو بھی انتظام تھا, پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی اچھا تعاون دیا, اور بجلی محکمہ بجلی والوں نے بھی, اور اپنے کیا کہتے ہیں یہ سیکورٹی والوں نے بھی اچھا انتظام دیا تھا. اور اس کے بعد ہماری کمیٹی نے بھی ٹھیک کام کیا, اور یہاں کی برادری نے, تمام برادری نے. تو میری طرف سے انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ آگے ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا, یہ عرس ہوتا رہے گا. اور آج کے عرس کے لیے سب لوگوں کو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو امن چین سے رہنے دے, اور اللہ تعالیٰ بیماریاں جو بھی ہیں شفا کرے, جو جن کی دلی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے, اور جو لوگ کام کر رہے تھے یہاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا فیض دے, اور کامل ولی شہید کے دربار میں جو لوگ آئے تو ان کو اس چیز کا فیض ملے گا, اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اجر و ثواب دے گا. بہت بہت شکریہ پیر صاحب. جس طریقے سے پونچھ رجوری سے, ڈوڈا بلیس سے, کشمیر کانڈی وارہ ککر ناگ تک, جموں سے ہمیں کافی سارے فون آئے, ریکویسٹ آئی کہ زیارت پر خصوصی دعا کچھ لوگوں کے لیے کی جائے. اب کافی سارے لوگوں نے کہا ہے, میں سب کا نام تو نہیں جانتا, اب سب کے لیے آپ خصوصی دعا کریں, مل جملہ میرے لیے بھی, باقی جتنے بھی یہاں پر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا شفاۃ المصطفیٰ و توفۃ المصطفیٰ و برکت المصطفیٰ و اکاق المصطفیٰ و شکر المصطفیٰ و صبر المصطفیٰ و ثواب المصطفیٰ. اللہم ارزقنا جمیل المصطفیٰ و جنت المصطفیٰ و صلوات المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد والآل وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے گدی نشین دربار عالیہ کے گدی نشین سید پیر منیر شاہ بخاری صاحب. دیکھتے رہیے پی آر انڈیا اپنے مہزبان چودھری حیدر جمیل کے ساتھ. اللہ حافظ.